فلا وربک، تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے رب کی قسم، عاشق معشوق سے بات کر رہا ہے، تمہارے رب کی، خود کے خود رب کہہ رہا ہے تمہارے رب کی قسم۔ جو کسی کی جان ہو نا وہ کہتا ہے تمہاری جان کی قسم، اسلب و لہجے میں بات ہو رہی ہے، تمہارے رب کی قسم۔ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپس کے جھگڑوں میں اے میرے نبی تمہیں اپنا حکم نہ مانے، وہ مومن ہی نہیں ہے جو تمہیں اپنا بڑا نہ مانے، اپنے جھگڑوں میں تم سے فیصلہ نہ کروائے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس کے جھگڑوں میں تمہیں لا یحکموک، تمہیں حکم نہ مانے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور جب تم فیصلہ سنا دو میرے نبی تو فیصلہ سننے کے بعد تمہارے فیصلے پہ دل چھوٹا نہ کرے، تمہارے فیصلے کو مان لے، یہ نہ کہے کہ یہ فیصلہ کیوں ہو گیا، نبی نے یہ فیصلہ کیوں کر دیا، تمہارے ہر فیصلے کو مانے، وہ مومن ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ایسے تسلیم رہے تمہارے سامنے جیسے تسلیم رہنے کا حق ہے۔ جلدی جلدی میں نے ترجمہ کر دیا ہے۔ امت کی دو کمزوریاں ہیں، امت مصطفیٰ سے بات کر رہا ہوں، میں بھی سید ہوں مگر ہوں تو امت مصطفیٰ میں نا۔ دو کمزوریاں ہیں امت کی، ایک کمزوری امت کی ہے کہ یہ اختلاف کرتی ہے، یہ اختلاف کرتی ہے، یہ آپس میں اختلاف کرتی ہے۔ آپ اسی شہر میں، اسی ملک میں، اسی دنیا میں مسلمانوں کے درمیان دو بڑے مسلک، سنی اور شیعہ، پھر سنیوں میں 50 مسلک، پھر شیعوں میں 10 باتیں، لہٰذا اختلاف کرتے ہیں آپس میں۔ اختلاف برا نہیں ہے مگر نبی کا فیصلہ نہ ماننا برا ہے۔ ایک کمزوری امت کے اندر یہ ہے کہ یہ اختلاف کرتی ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، ہم نے یہ کتاب نازل نہیں کی مگر نازل کی ہے تو اس لیے نازل کی ہے کہ جو اختلاف کریں ان کو یہ فیصلہ کر کے سنائے۔ قرآن کے پاس آ جاؤ، اپنا اختلاف ختم کر دو۔ اگر قرآن میں تمہیں ایک آیت نظر آئی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی مدد کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر یہ کیوں سوچتے ہو کہ علی سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ کیا اللہ اور علی ایک ہے جو تم برابر کر رہے ہو؟ اللہ وہ ہے جس سے علی بھی مدد مانگتا ہے، مگر اسی اللہ نے کہا ہے کہ میرے پاس آؤ وسیلے کے ساتھ، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم مجھ سے مدد مانگنا چاہتے ہو وسیلہ تلاش کرو۔ جو کوئی آپ سے کہے نا کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے تو پہلا جواب تو اسے یہ دیں کہ اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل بھی ہو کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو۔ جنہیں سورہ الحمد یاد نہ ہوتی ہو، جنہیں سورہ بقرہ یاد نہ ہوتی ہو، وہ اللہ سے ڈائریکٹ جانے کی بات کر رہے ہیں۔ جبریل تو وہاں جا نہیں پا رہے، یہ آج کا مولوی ملا کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ پہنچ جاؤں گا، وہ تو رک جا رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ایک قدم آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ سرکار نے مڑ کے دیکھا تو جبریل کھڑے ہوئے تھے، کہا جبریل آگے کیوں نہیں آتے؟ کہا یا رسول اللہ ھذا موقفی، یہ ہے میری جگہ۔ تھکے نہیں ہے تو جملہ کہوں، جو اپنی جگہ پہچان لے وہ پھر ملک بن جاتا ہے، اور جو اپنے حدوں کو نہ پہچانے، جو اپنی حیثیت کو نہ جانے، پھر وہ شیطان بن جاتا ہے۔ جبریل تو ڈائریکٹ جا نہیں رہے اللہ تک، سرکار اکیلے جا رہے ہیں، تو ہمیں وسیلہ اسے ماننا ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچے۔ توجہ کر لی؟ تو اختلاف ایک اس کے اندر کمزوری ہے کہ یہ اختلاف کرتا ہے۔ دوسری کمزوری اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بھول جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے، ہمیشہ بھول جاتا ہوں۔ 10 دن پہلے کس کس سے ملے تھے، ابھی اگر آپ سے کوئی پوچھ لے تو آپ کو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا، سوچ سوچ کے جواب دیں گے۔ 3 دن پہلے سحری میں کیا کھایا تھا، یاد نہیں ہے۔ آج صبح ہماری ملاقات میں کس سے کیا بات ہوئی، یاد نہیں ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہمارے مزاج میں بھولنا ہے۔ ہم انسان ہیں اور انسان نسیان سے ہے، نسیان یعنی بھولنے والا، بھول ہماری طبیعت کے اندر بھولنا پایا جاتا ہے، ہمارے مزاج میں بھولنا پایا جاتا ہے، تبھی تو بار بار اذان آتی ہے۔ یہ جو روزانہ 5 مرتبہ اور 3 مرتبہ اذان آتی ہے ہوتی ہے، یہ اس لیے تو بار بار اذان دلوائی جا رہی ہے کہ تم بھول گئے ہو۔
ہم تو جو صبح میں یاد کیا تھا وہ دوپہر میں بھول جاتے ہیں، جو دوپہر میں یاد کیا وہ مغرب میں بھول جاتے ہیں۔ یہ بار بار اذان، تھکے نہیں ہے تو جملہ کہوں، خبردار یہ باتیں بند کرو کہ ہر سال محرم کیوں، بار بار حسین کا ذکر کیوں، اس لیے کہ تم بھول جاتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تم بھول جاتے ہو اس لیے تمہیں بار بار یاد کروانا پڑے گا۔ اور قرآن پکار کے سورہ ذاریات میں ارشاد فرماتا ہے اللہ، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، گونج ختم کرو، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ، اس لیے کہ بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ بار بار مولا کا ذکر ہوگا۔ جو بار بار اللہ کو بھول جاتے ہوں وہ بار بار علی کو نہیں بھولتے، اور ان کا تو مزاج ہی کچھ یہ ہے کہ یہ بھولتے ہی ہوئے ہیں کہ جس میں ان کا مطلب نہ ہو۔ یہ بڑا عجیب انسان ہے، انسان سے بچ کے رہیے گا جی، واقعی انسان ڈھونڈیے گا۔ ہمیں آدمی بہت نظر آتے ہیں مگر انسان بہت کم ہے جی۔ ہم بیٹھے ہی اس مجلس میں دیکھ رہا ہوں نا، بعض دوستوں کو تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں مل رہی۔ یہ علی مولا کا ذکر ہی ایسا ہے، یہ اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ اپنی طرف جذب کرتا ہے۔ جتنا خرچہ مولا علی کے ذکر کو روکنے پر ہوا ہے نا، اگر انہوں نے اتنا خرچہ اپنے اوپر کر لیا ہوتا تو آدمی کے بچے بن جاتے ہیں۔ سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا، سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا۔ آقا جان کی صحت و سلامتی کے لیے بابا علی ورن صلوات اللہ صلی اللہ۔ میرے مولا نبی نے فرمایا ما لو ان الریاض اقلام، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، لو ان الریاض اقلام، ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دو، جتنے بھی درخت ہیں ٹہنیاں ہیں ان سب کے قلم بن جائے۔ ایک ہی درخت طرف تصور کیجئے، ایک درخت کے اندر کچھ نہیں 1000 قلم بن جائیں گے۔ دنیا میں لا تعداد درخت ہیں۔ فرما رہے سرکار فرما رہے ہیں لو ان الریاض اقلام، سارے درخت اگر قلم بنا دیے جائیں، والبحار مداد، اور سارے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، والجن حساب، اور سارے جن بیٹھ جائیں گنتی کرنے کے لیے، والانس حساب، اور سارے انسان بیٹھ جائیں حساب کرنے کے لیے، والانس کتاب، اور سارے انسان بیٹھ جائیں لکھنے کے لیے، ما احسو فضائل علی بن ابی طالب، علی کے فضائل نہ لکھ سکتے ہیں نہ گنتی میں لا سکتے ہیں۔ علی کے فضائل کو نہ جن گنتی میں لا سکتے ہیں نہ انسان لکھ سکتے ہیں۔ ایک سنی عالم دین نے مولا کائنات کی شان میں کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے مناقب امیر المومنین، عالم دین کا نام ہے ابن ابو الحسن مغازلی، عرب عالم دین۔ وہ کتاب مولا کی شان میں لکھ کر مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں علی کے فضائل اس لیے نہیں لکھ رہا کہ میں شیعہ ہوں، بلکہ میں علی کے فضائل اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میں نے نبی کی حدیث دیکھی ہے، جو علی کی ایک فضیلت لکھے اس کے 1000 گناہ معاف۔ اللہ اس کی 1000 نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے جو علی کے فضائل کو لکھتا ہے جی۔ ہمیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ وہ علی مولا کا چاہنے والا نہیں ہے جو نماز سے غافل ہو، وہ علی مولا کا چاہنے والا نہیں ہے جو روزہ کھا جاتا ہو، مگر تمام تر نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کے بعد یہ سب 0 ہوں گے اگر ان کے پہلے علی کی ولایت نہ لگے۔ ان تمام 0 کو اگر قیمتی بنانا ہے تو ان کے آگے 1 لگا دو، جیسے علی کہا جاتا ہے، محبت مولا علی۔